آج میں بتاؤں گی نماز وحشت قبر کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ وہ نماز جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی پہلی رات ہوتی ہے قبر میں، تو ظاہر ہے اس کو بہت وحشت ہوتی ہے، بہت سخت گھڑی ہوتی ہے، بہت سخت رات ہوتی ہے۔ اس رات فرشتے آتے ہیں اور پورا اعمال نامہ اس کا نکالتے ہیں، اور بہت زیادہ مشکل رات ہوتی ہے اس وقت ایک مردے کے لیے، کیونکہ سارا جو اس کو دنیا میں کیا ہوتا ہے سب کچھ اس سے پوچھا جاتا ہے، پوری کتاب کھولی جاتی ہے۔ تو وہ مردہ جو ہے نا بہت سخت اذیت میں ہوتا ہے اس رات میں۔ تو اس کے پیارے، اس کے اپنے، اس کی اولادیں، اس کے بہن بھائی اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، بہت مختصر سی نماز ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ چینل پہ نیو ہے تو پلیز جائیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ نماز وحشت قبر، میت کے دفن کی رات اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جسے نماز وحشت قبر کہتے ہیں۔ یہ نماز میت کے لیے قبر میں پہلی رات کے خوف کو دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور دفن میت کی پہلی ہی رات میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میت کو دفناتے ہیں اس ٹائم سے لے کے صبح فجر تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ میت پر قبر میں پہلی رات سے زیادہ سخت گھڑی اور کوئی نہیں ہوتی۔ ہم انسان تو اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، میت کو دفنا کے رونے دھونے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان سب کاموں کو چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے اپنے اس پیارے کے لیے جو ہمیں چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہمارے آنسو نہیں پہنچتے۔ اسے ہم ہم رو رہے ہوتے ہیں، آنسو نکال رہے ہوتے ہیں، اسے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسے جو ضرورت ہوتی ہے ہماری، وہ صرف ہماری نمازوں کی، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رات بہت زیادہ اس کے لیے اذیت ناک رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب رشتہ داروں کو، سب عزیزوں کو، ہم سب کو مل کے اس مردے کے لیے، اس اپنے کے لیے نماز لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو نماز کا کیا طریقہ ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھی جائے۔ سلام پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کے لیے دعا مانگے، اس کا نام لے کے اور اس کے فادر کا نام لے کے اس کے لیے دعا مانگی جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو قبر کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ اس پہ سے اگر خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے، تو یہ نماز کو ہر چیز سے بچا لیتی ہے، اس کا خوف ختم کر دیتی ہے، اس کا عذاب ختم کر دیتی ہے، اس کے قبر میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تھوڑا سا، صرف 10 منٹ نکال کے اس کے لیے، تو اس کی قبر میں اتنا اجالا ہو جائے گا، اتنا نور ہو جائے گا، اتنی روشنی ہو جائے گی کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جو بھی ہم نماز یا کوئی دعائیں پڑھتے ہیں وہ اس کو اس کے نام کے ساتھ پہنچتا ہے۔ جیسے اگر میں کسی اپنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ میرے نام کے ساتھ اس کو تحفہ پہنچے گا، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے سن کے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، ہمیں پڑھائیاں اتنی پڑھنی چاہیے اپنے پیاروں کے لیے جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تاکہ وہ آرام سے رہ سکیں، انہیں سکون مل سکے اگر خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی عذاب آیا ہوا ہے تو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔